وهذا دعاؤه الذي دعا به في الطائف وقد كان غریبا فيها. کل یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اندرون کے جذبے میں جتنی تڑپ خلوص اور اس کے اندر تحریض ہوتی ہے، بات انتہائی مؤثر انداز میں سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے جو احساسات جذبات ہیں ان کی بھرپور ترجمانی ہوتی ہے. اور یہ اوصاف یا یہ دوائی طائف میں جو واقعہ پیش آیا تھا اور پھر جو پس منظر ہے اس کا کہ کن حالات میں آپ مکہ سے نکلے تھے اور طائف گئے تھے کس امید کے ساتھ، اور پھر جو انتہائی ظالمانہ اہل طائف نے رویہ اختیار کیا، اس سے کیا گزری ہوگی اگر آپ سیرت کے واقعے کو سامنے رکھتے تو اس مختصر سی دعا میں اس پورے پس منظر اور واقعے کی عکاسی اور اس کی ترجمانی نظر آتی ہے. صاحب کتاب نے اسی لیے پہلے اس کا خلفیہ بیان کیا تاکہ اس کی جو تاثیر و قوت ہے اس کو آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ یہ وہ دعا ہے جو آپ نے طائف میں کی تھی جبکہ آپ طائف میں ایک اجنبی اور پردیسی تھے. غریب سے مراد یہ اردو والا غریب نہیں ہے، اجنبی اور پردیسی کوئی جاننے والا نہیں تھا. بعیداً عن الوطن، اور آپ کا جو اصلی وطن ہے مکہ اور خاندان قریش بنو ہاشم اس سے دور تھے. کافی مسافت ہے، ابھی بھی گاڑی سے جائے تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اس زمانے میں تو پیدل سفر کرنا تھا. جاء الیہ ملتمسا لمن یصاعده بجوارہ، الیہ کی ہاں کہ زمین لوٹے کے طائف کی طرف. کیا آپ طائف آئے تھے ایسے شخص کی تلاش میں، کی طلب میں، جو آپ کی مدد کرے بھی جوار ہی اپنے امان میں لے کر. جوار کہتے ہیں اپنے ضمانت، امان میں لے لے. پہلے یہ تھا کہ جو جس کی امان میں چلا جاتا موالات ہو جاتی تب وہ جان مال کی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتا. کہ کوئی بڑا آدمی اس کے تیار ہو جائے ضمانت لے لے گا تو اس سے قوت حاصل ہوگی. بعد ان کان عمہ ابو طالب قد توفی، اس لیے کہ مکہ میں جن کی آپ کو پشت پناہی اور مدد حاصل تھی وہ آپ کے عم محترم میرے چچا ابو طالب تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا. وکان یحرسہ من اذی قومہ، جو انہیں ان کی قوم کی اذیت سے بچاتے تھے. اس کے برابر وہ ان کا لحاظ کرتے تھے کہ ابھی حیات ہے اور بنو ہاشم ایک اچھی حیثیت کے حامل ہیں، کوئی بات ہوگی تو پھر لڑائی کا سلسلہ شروع ہوگا. وکان زوجۃ خدیجہ توفیت ایضا، ایسی آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا چکی تھی. وہ بھی آپ کی بڑی معاون، غمخوار اور ہمدرد تھی. اسی کو بیان وکانت تعذرہ وتعزی نفسہ، وہ آپ کی مدد کرتی تھی اور آپ کو تسلی دیتی تھی. ہر بار کہتی تھی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو جو یہ اچھے کام کرتا ہو وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے. تو دو بڑے سہارے تھے چچا اور شریک حیات.
یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے قریش کے مظالم اور بڑھ گئے تھے، اسی لیے آپ طائف کی طرف نکلے تھے کہ وہاں چلیں. لیکن لم یجد من اہل الطائف وهي المدينة الأخرى لمدينة مكة إلا أشد مما وجده في مكة. لیکن طائف جو مکہ شہر کا ہم سر شہر تھا، قوت میں، افادیت میں، تجارتی اعتبار سے اور بھی دیگر وجوہات تھی، مشابہت، تو طائف میں آپ کو اس سے سخت معاملہ مل رہا مما وجدہ فی مکہ، جو سخت معاملہ آپ کو مکہ میں مل رہا تھا، پیش آ رہا تھا، اس سے سخت تکلیف ہوئی. کیا ہوئی؟ من رفض قاص من سادتها من سادت الطائف، کہ طائف کے سرداروں کی طرف سے بہت سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا. کسی نے آپ کی بات سنی نہیں، فوراً وہاں سے نکالا گیا. ومتابعت الاشرار له، یہی نہیں کہ منع کر دیا کہ یہاں نہ ہو، بلکہ جو آواش قسم کے شریر بچے تھے ان کو پیچھے لگا دیا. سب کبھی کبھی گاؤں دیہات میں دیکھیں، جب کوئی ایسا پاگل ہے مجنون ٹائپ کا آتا ہے تو بچے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، اس کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو وہی شرارت ان لوگوں نے کی کہ متابعت الاشرار له، جو بدماش بدتمیز قسم کے تھے ان کو پیچھے لگا دیا. وَرَمْيُهُمْ إِيَّاهُ بِالْحِجَارَةِ، اور یہی نہیں، ان لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، دور سے پتھر پھینکے. إِلَىٰ أَن دَمِيَتْ رِجْلَاهُ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، خون بہنے لگا. بھائی کتنا سنگین سخت ترین معنی. نبی ہے اور وہ انسانیت کا غمخوار ہے، انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، اور کتنی مشقتیں اٹھا کر مکہ سے طائف آئے تھے، نہ پرسان حال ہے، بھوک سے دوچار ہے، پھر یہ معاملہ. اللہ وبلغ منه التعب ومهنته، اور تکان تو اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی. یعنی آپ تکان جو چور چور تھے، مسلسل چل رہے تھے اور کہیں ٹھکانہ نہیں ملا. فلما خرج من عمران الطائف، پھر اس کا جواب طائف کی آبادی سے باہر آ گئے، بچوں نے وہاں سے کھدیڑ دیا. ولم يكن استراح حتى لبرهة من الزمن بعد صخر الشاک، اور آپ نے تھوڑے سے بھی وقت کے لیے آرام نہیں کیا تھا مکہ سے طویل اور دشوار گزار سفر کرنے کے بعد. وہاں سے نکلے، ٹیلوں پر وادیوں پر چلتے ہوئے یہاں پہنچے، یہ آرام کا موقع ملا ہی نہیں. تو اس وجہ سے آپ طائف کی آبادی سے باہر آ گئے، حدود سے باہر آ گئے. چلو ہم طائف سے نکل گئے. جلس فی مکان خارجی، اگر ایک آپ باہر جگہ پر بیٹھ گئے. لم یکن له فیہ من الناس مؤاس ولا انیس، جہاں انسانوں میں نہ تو آپ کا کوئی غمخوار تھا نہ کوئی مونس تھا، سوائے ایک شخص، یعنی آپ کے خادم، آپ کے غلام زید بن حارثہ، وہ آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی پریشان. تو کتنے سخت حالت ہے، آپ تصور میں لائیے تو روئیں کانپنے لگتے ہیں. اب اس سخت ترین حالات میں دل زخمی ہے، چور چور ہے، وہ کہ امید کی جو کرنیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور اتنا ستایا گیا ہے. ہم لوگ تو زیادہ بعد میں بددعا دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا برا کہنے لگتے ہیں، کہ اتنا سنگین معاملہ کیا گیا. تو آپ نے کیا کہا؟ تو دعا بهذا الضوء الذي كان مرآة أدبية صادقة لنفسه المكلومة الحليمة،
اس حالت میں یہاں پر بیٹھ کر آپ نے وہ دعا کی جو ایک سچا ادبی آئینہ ہے آپ کے بردبار اور زخمی دل کا، یعنی رحمت بردباری غالب رہی، آپ نے بددعا نہیں کی۔ جب کیا آتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا کہ آپ کا اشارہ ہو تو ان کو بین الاخشبین، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دبا کر ختم کر دیا جائے، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ کی ذات زبان ہلتی تو فوراً ان کو تہس نہس کر دیا جاتا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے، پھر یہی ہوا۔ تو پھر اس موقع پر یہ آپ نے جو دعا کی کتنی مؤثر کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ اے اللہ میں صرف تجھ سے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری، وقلت حیلتی، اور اپنی بے بسی و بے چارگی، کوئی وسائل نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، وحوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے اپنی ذلت تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ میں تھک کر چور چور ہوں، بے بس بے چارگی ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ اور لوگوں کا جو معاملہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مکہ نے کیا کیا، طائف اس امید میں آیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، بے بسوں کا رب ہے، وانت ربی، میرا بھی رب ہے، تو بے بسوں کی سنتا ہے۔ کیا پیار انداز کا الہ من تقل، تو اے میرا رب مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، کس کے سہارے چھوڑ رہا ہے۔ وکالہ الہ کے معنی کسی کے حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ الہ بعید یتجہمنی، کیا ایک ایسے اجنبی کے حوالے، بعید کے اجنبی کو دور آنا، جو تجہمہ کے معنی آتے ہیں ترشروئی اور سختی کا معاملہ کرنا۔ یتجہمنی، جو میرے ساتھ ترشروئی کا معاملہ کر رہا ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں کہ اندر بیٹھنے تک نہیں دیا۔ ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے جسے مجھ پر قابو دے رکھا ہے، ملکت امری، جسے تو نے مالک بنا دیا میرے معاملے کا، یعنی پھر میں واپس چلا جاؤں مکہ والوں کے پاس جو پہلے ہی سے مجھے ستا رہے ہیں۔ بقی اتنا تحمل ہے، وہ شکوہ نہیں کہ مجھے بچا لے اور یہاں سے یہ کر دے وہ کر دے، صرف اپنے احساس کا اظہار ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں، فلا ابالی، اے فلا ابالی ما اتلقاہ منہ من معاملہ قاسی ظالمہ، تو مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل تو تیری رضا مطلوب ہے، تو جس حال میں خوش ہے میں اس حال میں خوش ہوں، تو اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ غیر ان عافیتک یا اوسع لی، البتہ تیری عافیت میرے حق میں کیا ہے، اوسع لی، بڑی وسیع ہے، سبب کشائش ہے،
نہیں اگر تم مجھے اس سے بچا لے تو پھر تیرا کام اور ہو سکتا ہے، اس سے مجھے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ بات کہیے کتنے اس انداز میں لجاجت کے ساتھ، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلى عليه امر الدنيا والآخرہ، تجھ سے، تیرے نور سے یا تیرے چہرے کے نور سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ وہ نور الذی اشرقت لہ، اس سے کیا ہے تاریکیاں کافور ہو گئی یا تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ وصلح او صلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس سے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، جو وحی اور پیغام لے کر بھیجا ہے۔ من ان یحل بغضب، تو تیرے اس نور سے میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ ان یحل بغضبک، کہ تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو، او ینزل علی سخطک، کہ تیرا غصہ مجھ پر آئے۔ اس حال میں بھی کہ خدا ناراض نہ ہونے پر، وہ غصہ نہ ہو نہ کیا ہو۔ لکل عتبہ، تیرا ہی حق ہے۔ عتبہ کہتے ہی ہے کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو مطلب یہی ہے تیری خوشی اور رضامندی مطلوب ہے۔ حتی ترضی، یہاں تک کہ تو راضی اور خوش ہو جائے۔ تو جتنا ممکن ہوگا میں کوشش کرتا رہوں گا کہ تو خوش رہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے علاوہ نہ تو کوئی تدبیر کام کر سکتی ہے اور نہ کوئی طاقت۔ یعنی میں تو کوشش کر سکتا ہوں، بس تو تیرا پیغام و حکم ہے، لیکن کامیابی کا ملنا، کام کا بننا، یہ تیری ہی مشیت اور تیرے ہی ارادے اور حکم بابول۔ کہ کتنا سخت ترین مرحلہ ہے، صرف اپنے اس کا اظہار جذبے کا کیا کہ کون سی میرے سے خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی جب اظہار کرتا ہے، اظہار خیال اور اپنے جذبات کی ترجمانی اس انداز سے ہو کہ سامع یا قاری متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اب ایک دعا اور دے رہے ہیں جس میں خلوص، عجز اور انکساری پوری جھلک ہے کہ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی، کہ اے اللہ تو میری باتیں سن رہا ہے، تسمع کلامی یعنی جو میں کہہ رہا ہوں تو اسے سن رہا ہے، وتری مکانی اور میری جگہ یعنی جہاں میں اس وقت ہوں، میرے جائے وقوف تیری نگاہوں میں ہے، تو جانتا میں کس جگہ پر ہوں، یہ مقدس جگہ ہے۔ وَتَعْلَمُ سِرِّ وَعَلَانِيَتِي، تو میرے باطن اور میرے ظاہر سے واقف ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہ نیت ہے، اسے واقف، اور جو میری ظاہری صورتحال ہے اس سے بھی واقف۔ لا يخفى عليك شيء من امری، میری کوئی چیز تجھ سے اوجھل نہیں، تجھ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، تو ہر چیز سے جانتا ہے، سے واقف ہے۔ اب اپنی کیفیت کا اظہار کہ وَأَنَا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبہ، کہ وَأَنَا البائس،
اور معرب باللہ میں تخصیص اور تاکید کے لیے کہ میں سراپا احتیاج ہوں. باعث کہتے ہیں بالکل محتاج مایوس ہو جائے، آگے فقیر ہے کہ میں سراپا احتیاج و بے مایا مددگار، المستغیث مدد کا طلبگار، المستجیر پناہ کا سوالی، یہ پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آ جاؤں. الوجل ڈرا سہما ہوا، مشفق بھی کہتے ہیں ڈرنے والے کو، وجل بھی کہتے ہیں ڈر سے سہما ہوا ہو. تو طلبگار پناہ کا سوالی، ڈرا سہما، اپنے گناہ کا معترف کہ اپنے گناہ کا میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں. المقر اقرار کے معنی بھی اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اور اعترافہ کے معنی بھی وہی کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں. حالانکہ نبی عبادیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز، اور پھر بھی یہ احساس. تو جب ایک نبی کو یہ احساس ہے تو ایک عام بندہ اس کے اندر کتنا احساس ہونا چاہیے جو ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے بے کسوں اور شکستہ لوگوں کی طرح درخواست کرتا ہوں. مسکین جو کچھ نہ، بیچارہ، بے سہارا، اور ابتالک میں گڑ گڑانا. تو میں تجھ سے بے کسوں اور شکستہ دلوں کی طرح درخواست کرتا ہوں. میں تیرے حضور گنہگار رسوا کی طرح، المذنب الذلیل، مذنب کہتے ہیں گنہگار کو، ذلیل کہتے ہیں رسوا. تو جس طریقے سے ایک گنہگار اور رسوا شخص گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، آہذاری کرتا ہے، میں بھی اسی طریقے سے آگریازاری کرتا ہوں. وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ سے ایسے ہی مانگتا ہوں یا مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اس طریقے سے ڈرا اور لٹا ہوا شخص دعا کرتا ہے. خائف ڈرا ہوا، ضریر کہتے ہیں نقصان زدہ شخص کو بھی جو لٹا پیٹا ہو. وَالدُّعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُ، اس شخص کی طرح دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو. اسے غلام اپنے آقا کے سامنے سب جھکائے رہتا ہے، سراپا عجز و انکسار. وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ، اور جس کے آنسو زار و قطار تیرے خوف سے بہہ رہے ہوں. عبرہ کہتے ہیں آنسو، فاضہ کے معنی بہہ پڑنا. وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ، جس کے آنسو زار و قطار تیرے خوف سے بہہ رہے ہوں. وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، اور جس کا سر و قد تیرے سامنے جھکا ہوا رسوا ہو. وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، جس کی ناک تیرے لیے خاک میں مل چکی ہو، ذلیل ہو چکا ہو. تو رَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، جس کی ناک تیرے لیے خاک میں مل چکی ہو. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ تو مجھے اپنی دعا میں دعائے مطلوب سے محروم مت کیا. شقیقاً کہتے ہیں محروم. اے اللہ تو مجھے، کہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اسے مجھے محروم نہ کر. وَقُلْ لِي رَؤُوفًا رَحِيمًا، تو میرے لیے
پر رحم فرما، شفقت فرما، یا خیر المسئولین، اے بہترین شخص جس سے درخواست کی جائے، یعنی آپ سے بڑھ کر اچھا کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے کوئی انسان اپنی درخواست یا اپنی طلب رکھے۔ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اور سب سے بہترین نوازنے والے، میرے حق میں رؤوف رحیم غفار ہو جا، کہ میری سن لے۔ اب دیکھیں نبی جو اس کو معصوم کہا جاتا ہے، اور پھر عرفات کا مقام اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایک نبی کی ذات جو اللہ کا محبوب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، کس عاجزی کے ساتھ، کس اعتراف ہے اس کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یعنی گویا کہ دل اندر سے تڑپ، جوش و ولولہ ہے رضا الہی کی طلب۔ تو بات وہی جو میں شروع میں کہہ دی، اصل ان چیزوں کا اعتبار انسان کے اندر جو خلوص ہوتا ہے، وہ جتنا طاقتور ہوگا بات میں تاثیر، کلام میں تاثیر اتنی ہی پائی جاتی ہے۔ تو اب اس طرح کی تاثیر کی مثالیں اگر انسانی کلاموں میں آپ ڈھونڈیں تو آپ کتب خانوں کے کتب خانے چھان ڈالیے، لیکن اس تاثیر کی مثالیں آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ لکھنے والا اس نبی کی سطح کا نہیں ہو سکتا۔ اقوالہ الصائرہ، آپ کے عام معروف جملے یعنی کہاوتیں، یہ جو امثال ہے، ضرب الامثال، اب مثل یہ مثال وہی چیز بنتی ہے جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہو۔ تو آپ کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ یہ آپ کی کہاوتیں اور مثالیں بھی ہیں۔ ضرب الامثال کی جو حیثیت رکھتی ہے جملے، یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن حقائق پر مبنی ہے، جیسے الان حمی الوقیس، حمیہ کہتے ہیں گرم ہونا، وقیس کہتے ہیں مارکہ کارزار۔ اب مارکہ کارزار شباب پر گرم ہے، جو ابھارنے کے لیے کہ اب کوتاہی نہ کی جائے، اب وار کیا جائے۔ خدن علی تخن، تخن کہتے ہیں خیانت، یعنی متنبع کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصالحت کر رہا ہے لیکن دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ مصالحت تو کی ہے لیکن خیانت اور دھوکے پر مبنی ہے۔ یا خیل اللہ کبھی، اے اللہ کی جماعت، گھوڑ سواروں کی جماعت، اب سوار ہو جاؤ، یعنی بہت بڑا حکم کہنے کی ضرورت نہیں، چلو وقت آ گیا ہے سب لوگ جمع ہو جاؤ، سب کو فوج کے ساتھ نکلا ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی جماعت ہے تو سوار ہو جائے، نکل پڑے۔ اللہ ينتطع فیہ انذان، انتطع کہتے ہیں دو بکریوں کا سینگ اڑانا، انذان بکرے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں دو بکرے سینگ نہیں لڑاتے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی امر متفق ہو، اب کسی کا اختلاف نہیں، کہتے ھذا امر لا ينتطع فیہ انذان او لا یختلف فیہ اثنان، اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رویدک رفقا بالقواریر، سنو یا انجشا، اب تشبیہ دی ہے یہاں، قواریر کہتے ہیں شیشے کو، آپ گینے، عورتوں کی تشبیہ، جسے آپ گینا ہے، شیشہ نازک ہوتا ہے، بہت احتیاط سے اس کو اٹھانا اور رکھنا پڑتا ہے۔
تو وہی کہا تھا نشہ سواری بہوٹیوں کو ہکا رہے تھے، دھیرے کرو، آبگینوں کے ساتھ شفقت اور نرمی برتو، کا خیال رکھو، عورتیں ہیں، نازک ہیں، ان کی نزاکت، ان کی مدد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ ھذا یوم لہ ما بعد، یہ ایسا دن ہے کہ اس کا ما بعد بھی، یعنی آج جو کرو گے کل وہ آئے گا، آج تمہارا ہے کل دوسرے کا ہوگا، تو اس کا خیال ہوگا کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آج جو کرو گے کل وہ پیش آئے گا۔ وغیرها من الاقوال، اس کے علاوہ اور بہت سے جائز نے البین والتبیین میں بہت سے جملے اس طریقے سے نقل کیے ہیں۔ ایک کتاب ہے التصویر الفنی بالحدیث النبوی، اچھی کتاب ہے اس موضوع پر۔ ومما لا شک فی ان نصوص بلغاء الناس انما تشیر الى خصائص الذاتیہ والموضوعیہ والادبیہ۔ اب صاحب کتاب یہاں پر نمونوں کو دینے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں میں جو بلیغ ترین لوگ ہیں، ادیب ہیں، ان کے جو شہپارے ٹکڑے ہیں، نمونے ہیں، ان کی جو تخلیقات ہیں، ادبی شہپارے ہیں، یہ ان کی ذاتی، موضوعی اور ادبی جو خصوصیات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی ادیب جیسا ہوتا ہے ویسے اس کی تخلیقات سے عکاسی ہوتی ہے، یہ خود ذاتی طور پر وہ کیسا ہے، اس کے اندر حقیقت کتنی ہے اور ادبی انداز اس کا کیا ہے۔ وَتَجْلُو لَنَا كَثِيرًا مِمَّا لَحْمِ شخصیات النفسیہ والفکریہ الوجدانیہ والادبیہ، اور یہ شہبارے اور نمونے ہمارے سامنے ان کے نفسیاتی، فکری، وجدانی اور ادبی شخصیت کے جو خد و خال ہیں ان کے نمونے پڑھ کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جلائی کہتی ہیں جلائی صاف کر کر پیش کرنا۔ تو آپ جس کی جب تحریر پڑھتے ہیں تو اس تحریر سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والے کی ذہنیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، اس کا وجدان اور شعور کیا ہے، اور اس کی ادبی خصوصیات کیا ہے۔ اور تصور اصحابہ تصویرا لفظیا، اور یہ نمونے اپنے لکھنے والوں کی ایسی لفظی تصویر کشی کرتے ہیں لفظوں میں، یتبین کل من یقرؤها ویدرسها، کہ اس تصویر کو ہر وہ شخص سمجھ لیتا ہے۔ تبینہ تہ تک پہنچنا، سمجھنا، کل من یقرؤها، جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَجَلَّى مِن نُصُوصِ، یہی چیز، یہی خوبیاں، یہی خصوصیات ہمارے سامنے ظاہر ہو کر آ جاتی ہیں آپ کے نمونوں کو پڑھ کر۔ احادیث، کلام، خطبے، امثال، یہ من سمو النفس، آپ کے اندر کتنی رفت اور بلندی تھی، اور نقاء الصدر، آپ کا سینہ کتنا پاک اور صاف و شفاف تھا، ذرا بھی کسی سے کینہ، حسد، کوٹ نہیں، اور دقت النظر، کتنی آپ کے اندر باریک بینی، اور صفاء الدیباجہ، اور آپ کی فطرت اور مقصد کا یہ نیت کہ کتنی دل آویزی اور بلاغت القول، اور آپ کی باتوں میں کس درجے یا کس انتہا کی بلاغت اور فصاحت پائی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دیگر ادیبوں اور شعراء کے کلام کو پڑھ کر یہ خصوصیات سمجھتے ہیں، ایسے ہی آپ کے کلام کو پڑھ کر آپ کس بلندی و کمال پر فائز تھے، آپ کا دل کتنا پاک و صاف تھا، آپ کے اندر کتنا خلوص تھا، کس باریک نظر سے آپ دیکھتے تھے، طبیعت و فطرت میں کتنی ستھرائی و پاکیزگی تھی، نیت یا مقصد میں کتنی دل آویزی اور حسن و جمال، اور آپ کے کلام میں کتنی بلاغت اور فصاحت تھی، ان سب کا اندازہ آپ کے نمونوں سے پڑھ کر ہم کو ہوتا ہے۔